2003 میں جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر حملہ کیا تو چند ہفتوں میں بغداد پر قبضہ ہو گیا۔ صدام حسین کی حکومت ختم ہو گئی اور اس کے مجسمے گرائے گئے۔ محل خالی ہو گیا لیکن صدام خود غائب ہو گیا۔ وہ نہ اپنے محلوں میں ملا نہ کسی سرکاری عمارت میں۔ ایک وقت کا طاقتور صدر اپنے ہی ملک میں مفرور تھا۔ امریکی فوج کے لیے صدام کو پکڑنا صرف ایک گرفتاری نہیں تھی بلکہ عراق جنگ کا سب سے بڑا ہدف تھا۔ اس کا نام امریکہ کی مطلوب ترین فہرست میں سب سے اوپر تھا۔ صدام کے فرار کے بعد امریکہ فورسز نے اس کے قریبی لوگوں، محافظوں، ڈرائیوروں، خاندانی اور بعض پارٹی کے پرانے نیٹ ورک کو ٹریک کرنا شروع کیا۔ جولائی 2003 میں اس کے 2 بیٹے اودے اور کسے موصول سے ایک کارروائی کے دوران مارے گئے۔ اس کے بعد صدام مزید کمزور اور تنہا ہو گیا مگر پھر بھی کئی ماہ تک ہاتھ نہ آیا۔ شروع میں امریکی فوج بڑے رہنما اور سابق حکومتی لوگوں کو گرفتار کر رہی تھی لیکن صدام تک کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ پھر تفتیش کاروں نے حکمت عملی بدلی۔ انہوں نے صدام کے قریبی مگر نچلے درجے کے مددگاروں پر توجہ دی کیونکہ اصل میں یہی لوگ اسے کھانا، جگہ اور نقل و حرکت میں مدد دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک اہم نام سامنے آیا، محمد ابراہیم۔ وہ صدام کا قریبی آدمی اور سابق محافظ سمجھا جاتا تھا۔ دسمبر 2003 میں امریکی فورسز نے محمد ابراہیم کے خاندان اور قریبی لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کی۔ 12 دسمبر کو بغداد میں ایک چھاپے کے دوران محمد ابراہیم گرفتار ہو گیا۔ شروع میں وہ خاموش رہا لیکن کچھ پوچھ گچھ کے بعد اس نے صدام کے ممکنہ ٹھکانے کی نشاندہی کر دی۔ اس نے بتایا کہ صدام تکریت کے قریب ادار کے علاقے میں چھپا ہو سکتا ہے۔ 13 دسمبر 2003 کی رات امریکی فوج نے خفیہ آپریشن شروع کیا جسے آپریشن ریڈ ڈان کہا گیا۔ تقریباً 600 امریکی اہلکار اس کارروائی میں شامل تھے جن میں 4th انفنٹری ڈویژن اور اسپیشل آپریشن فورسز بھی شامل تھیں۔ 2 مشتبہ مقامات کو کوڈ نام دیے گئے، وولورین 1 اور وولورین 2۔ پہلے دونوں جگہوں کی تلاشی لے گئی مگر صدام وہاں نہ ملا۔ پھر فوجی نے ایک فارم ہاؤس کے قریب مزید باریکی سے تلاشی شروع کی۔ زمین پر ایک جگہ غیر معمولی لگ رہی تھی، جیسے اسے مٹی، اینٹوں اور پلاسٹک سے چھپایا گیا ہو۔ جب اسے ہٹایا گیا تو نیچے ایک تنگ سا زیر زمین سوراخ نکلا۔ بعد میں اسے سپائڈر ہول کہا گیا۔ جب فوجیوں نے سوراخ کھولا تو اندر ایک کمزور، بکھرے بالوں اور لمبی داڑھی والا آدمی بیٹھا تھا۔ وہی صدام حسین تھا جو کبھی عراق کے بڑے محلوں میں رہتا تھا مگر اب ایک چھوٹے سے سوراخ میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے پاس پستول موجود تھا لیکن اس نے مزاحمت نہیں کی اور اسے زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ دوستو، جب صدام حسین کو باہر نکالا گیا تو اس کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ لمبی داڑھی، تھکا ہوا چہرہ اور عام کپڑے۔ اس کی شناخت کی گئی، تصویر لی گئی اور پھر دنیا کو خبر دی گئی۔ بغداد میں امریکی انتظامیہ کے سربراہ پال پریمر نے مشہور جملہ کہا، Ladies and gentlemen, we got him. یعنی ہم نے اسے پکڑ لیا۔ گرفتاری کے بعد صدام کو امریکی حراست میں رکھا گیا۔ اس سے پوچھ گچھ ہوئی، صحت کا معائنہ ہوا اور پھر اس کے خلاف مقدمات کی تیاری شروع ہوئی۔ صدام پر کئی الزامات تھے لیکن سب سے پہلے دجیل کیس عدالت میں لایا گیا۔ دجیل عراق کے قصبہ تھا جہاں 1982 میں صدام پر قاتلانہ حملے کی کوشش ہوئی تھی۔ اس کے بعد صدام کی حکومت نے سخت کارروائی کی جس میں 148 شیعہ شہریوں کو قتل کیا گیا۔ اسی واقعے پر صدام کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ چلا۔ 2005 میں صدام کا ٹرائل عراقی ہائی ٹریبیونل میں شروع ہوا۔ عدالت میں صدام حسین کا انداز اب بھی ایک سابق حکمران جیسا تھا۔ وہ ججوں سے بحث کرتا، عدالت کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرتا اور خود کو عراق کا صدر کہتا، لیکن اب طاقت اس کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ وہ ایک قیدی تھا اور اس کے سامنے نئی عراقی حکومت کی عدالت تھی۔ ناظرین، کئی ماہ تک مقدمہ چلا، گواہوں کے بیانات آئے، دستاویزات پیش ہوئیں اور صدام کے ساتھ اس کے کچھ قریبی ساتھیوں پر بھی مقدمہ چلا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے ٹرائل کے طریقہ کار پر سوالات بھی اٹھائے لیکن عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا۔ 5 نومبر 2006 کو صدام حسین کو دجیل کیس میں انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیا گیا اور اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ صدام نے فیصلے کے خلاف اپیل کی مگر 26 دسمبر 2006 کو اپیل مسترد ہو گئی۔ اس کے بعد قانونی طور پر پھانسی کی راہ کھل گئی۔ 30 دسمبر 2006 کو صبح عید الاضحیٰ کے پہلے دن صدام کو بغداد کے علاقے قاسمیہ میں کیمپ جسٹس لے جایا گیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں اس کی سزا پر عمل ہونا تھا۔
صدام کو پھانسی گھر میں لایا گیا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس نے آخری وقت میں خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ وہاں موجود کچھ لوگوں کے ساتھ تلخ جملے بھی ہوئے، جس کی وجہ سے بعد میں پھانسی کی ویڈیو بہت متنازع بنی۔ صبح کے وقت صدام حسین کو پھانسی دی گئی۔ صدام کی لاش کو بعد میں اس کے آبائی علاقے العجوہ تقرید کے قریب لے جایا گیا اور وہاں دفن کیا گیا۔ اس کی موت کے ساتھ عراق کی تاریخ کا ایک بہت بڑا باب بند ہوا، لیکن عراق کے مسائل ختم نہیں ہوئے۔ کچھ لوگوں نے اسے انصاف کہا، کچھ نے سیاسی انتقام اور کچھ نے اس ٹرائل اور پھانسی کے طریقہ کار پر تنقید کی۔ ناظرین، آپ کی اس بارے کیا رائے ہے؟ کیا صدام کو پھانسی دینا امریکہ کا صحیح عمل تھا یا ان کی بہت بڑی غلطی تھی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور مینشن کریں۔ اپنی فیملی کا، اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی نئی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔